شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، کربلا کا واقعہ اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کا ایک بدنما باب ہے، اسلامی تاریخ پر ایک دھبہ ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں اور شہادت حسین یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. شاید ہی جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک اور قیامت تک ایسا واقعہ پیش آئے، کیونکہ یہاں پر حکومت کے ہاتھوں ایک ایسے شخص کا خون بہایا گیا، ناحق خون بہایا گیا، کہ جو نواسہ رسول ہے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جگر ہے، ان کا لاڈلا ہے، حضور کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیارا صاحبزادہ ہے، اور وہ شخص ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، جس کے ہونٹوں کو اور جس کی پیشانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بوسہ دیا، جو نبی کی گود میں کھیلا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کر لے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو عام ہستی کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، ان کے نواسے کا ظالمانہ حالت میں بے دردی کی کیفیت میں خون بہایا گیا. تو شاید ہی ایسا واقعہ پہلے پیش آیا ہو اور قیامت تک پیش آئے گا. محترم ناظرین، سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا. بعض لوگ جانتے بھی ہیں تو ادھوری بات جانتے ہیں، اور ادھوری بات جاننے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ بات اور وساوس آتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں آج انشاءاللہ اس کربلا کے واقعے کا پس منظر بیان کرنے کی مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا. دراصل محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے میں یہودیوں کا قبضہ تھا، وہاں ان کا تسلط تھا، بے لگام حکومت تھی، اور پھر وہاں سے انہی کی حکومت چلتی تھی پورے عرب پر، معیشت پر، عرب کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا سب سے زیادہ وہ یہودیوں کو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر خیبر میں آباد کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی نکال دیا، جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا. تو ایک تو حکومت جو ان کی مدینے میں حکومت تھی، طاقت تھی، وہ ختم ہوئی، اور عرب کے اوپر جو ان کی معیشت پر قبضہ تھا، ان کی وہ معیشت والی طاقت ختم ہو گئی اور ٹوٹ گئی. تو مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. حکومت وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی طاقت کو الٹنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو موقع نہیں ملا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت تھوڑا تھا، 2 سال کچھ مہینے اوپر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ان کا سخت مزاج ہونا دین کے معاملے میں اور بارعب ہونا، حضرت عمر کے رعب کی وجہ سے وہ حضرت عمر کے دور میں بھی
مسلمانوں کے خلاف سازش کا کوئی کھیل نہیں کھیل سکے، ان کی ہمت نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان تھوڑے سے نرم مزاج، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب ان کو اپنے پر کھولنے کا موقع ملا یہودیوں کو۔ تو عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا وہ حضرت عثمان کے پاس آیا اور دکھلاوے کے طور پر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر مدینے میں رہ کر اس نے یہ افواہ پھیلانی شروع کی اور لوگوں کے کان بھرنے شروع کیے کہ ان بنو امیہ کا حکومت میں بہت زیادہ دخل ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو بنو ہاشم کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے۔ آہستہ 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 لوگ اس کے ارد گرد ہوتے چلے گئے اور وہ لوگوں کو سمجھاتا چلا گیا۔ یہی بات اس نے کوفے میں جا کر لوگوں کو سمجھائی اور لوگوں کو ورغلایا۔ اب یہیں سے ہی لوگوں میں دو حصے ہو گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں میں دو جماعت بن گئی۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بنیں گے، اور مسلمانوں کا دوسرا گروپ اور گروہ کہتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنیں گے۔ حالانکہ اسلام کا مزاج اور طریقہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین اور بادشاہ اور خلیفہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں سے مشورہ لیا جائے، اور مسلمانوں سے مشورہ لینے کے بعد جس کو وہ اپنا حاکم تسلیم کر لے وہ تسلیم ہوگا۔ گویا کہ اسلام کے اندر زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، خاندانی نظام اسلام پسند نہیں کرتا کہ اب پہلے باپ بادشاہ تھا، اب اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کو عام مسلمان اپنا حاکم مقرر کر لے وہ حاکم ہوگا۔ وراثت کے طور پر بیٹا باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اور طاقت کے بل بوتے پر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ تو اب عام مسلمان جو تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو کیونکہ مسلمان دونوں طرف تھے، اور یہ دونوں طرف جو مسلمان ہوئے وہ عبداللہ ابن سبا کے جو ہم نوا تھے، اس کے ہمخوار تھے، اس کے جو ارد گرد گھومنے والے تھے، اس کے مریدین تھے، انہوں نے جو لوگوں کے کان بھرے تھے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی تھی، مسلمانوں کی طاقت کو چکنا چور کرنے کے لیے، وہاں سے لوگوں میں اور مسلمانوں میں دو گروپ بنے اور یہ اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ گئی، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر ان میں پھر آپس میں جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسری طرف حضرت معاویہ ابھی بھی خلیفہ ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی، دو حصوں میں بٹ گئی، اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں دو جنگ بھی ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں دو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ دو جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کا بھاری نقصان ہوا تھا، اور اسلامی ممالک تقریباً 4-5 سال تک خانہ جنگی کا شکار رہے تھے۔ تو حضرت حسن جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سوچا کہ اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہے، تو ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے اور قتال اور جنگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کیا کہ حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے حوالے حکومت کر دی کہ آپ بالاتفاق سب کے خلیفہ ہیں، سب کے امیر ہیں، میں بھی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے تک خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے۔ اب حضرت معاویہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال حکومت رہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، مسلمانوں میں کوئی لڑائی نہیں، سب بالکل پیار محبت سے امن و امان کے ساتھ یہ حکومت چلتی رہی۔
کیونکہ صلح کر لی تھی اور حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. حضرت معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنا ولی عہد یعنی اپنے بعد کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا, اپنے بیٹے یزید کو بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ غلط تھا, کیونکہ اسلام کا دستور ہے کہ عام مسلمانوں سے مشورہ لیا جائے, لیکن یہاں مشورے کے بغیر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو صحابی نے غلط کیا, صحابی کیسے غلط کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین, یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوئی ہے, یقیناً غلطی ہوئی, لیکن ان کی نیت میں کہیں بھی کھوٹ نہیں ہے. اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی حضرت معاویہ سے, تو صلح کرنا بظاہر غلط ہے. بھائی جب آپ امیر ہیں تو صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے صلح کی اچھی نیت سے تاکہ لوگوں میں جھگڑا ختم ہو جائے. حضرت معاویہ نے اگرچہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اور یہ بظاہر غلط, لیکن حضرت معاویہ کی نیت صحیح تھی, کیونکہ حضرت معاویہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں کتنی خانہ جنگی ہوئی, مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا, مسلمانوں کا جو اتحاد تھا, ان کی طاقت تھی, وہ کمزور پڑ گئی. اگر میں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگی ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا اپنے دور میں ہی خلیفہ مقرر کیا. اور اپنے بیٹے یزید کو کیوں کیا؟ کیونکہ وہ حضرت معاویہ کے پاس اور ساتھ رہتے رہتے وہ حکومت کے نظام کو اور حکومت کے چلانے کے طریقے کو جان چکا تھا. تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ چونکہ حکومت کو اچھی طرح جانتا ہے چلانا, اس لیے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا. تو حضرت معاویہ کے اخلاص میں اور نیت میں کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی. اور یہ یزید کو جو خلیفہ بنایا تھا, اس کا مشورہ بھی ایک صحابی مغیرہ ابن شعبہ جو بڑے صحابی تھے انہوں نے دیا تھا. ان کی نیت بھی کوئی بری نہیں تھی, عام مسلمانوں کا بھلا اور امن دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص شبہ کرتا ہے کہ حضرت معاویہ نے جان بوجھ کر غلطی کی یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر ایسا مشورہ دیا, تو اس کے ایمان میں شک اور شبہ ہے. ایسے شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. بہرحال حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا. اب خلیفہ مقرر جب اس کو کر دیا, حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا, تو یزید کی حکومت کو دل سے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. عالم اسلام میں اکثر مسلمانوں نے دل سے قبول نہیں کیا, لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جتنے بھی صحابہ تھے اور جتنے بھی مسلمان تھے, کیوں کر لی؟ بھائی جیسا بھی حاکم مقرر ہو گیا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی حاکم زبردستی مقرر ہو جائے, چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کا سر کشمش کی طرح ہی کیوں نہ ہو, تم اس کی اطاعت کرنا, اس کی بات ماننا اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا. تو اس لیے عام مسلمانوں نے سوچا کہ اگرچہ یزید کی حکومت غلط ہے, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے, لیکن تاکہ فساد نہ ہو, مسلمانوں میں پھوٹ نہ ہو اور دو حکومت نہ بن جائے, اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. لیکن 5 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ہر بیعت نہیں کی یزید کی کسی بھی صورت میں. شروع میں بیعت نہیں کی. جب عام مسلمانوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 5 لوگوں نے اور 5 صحابہ نے یزید سے بیعت نہیں کی. کیوں؟ وہ غلط مانتے تھے اس حکومت کو. اچھا, پھر انہوں نے یزید کے بارے میں کچھ سن بھی رکھا تھا کہ اس کے کردار اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی. پھر جب اکثر لوگوں نے بیعت کر لی تو ان میں سے عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا تھا, بچے تھے
4 میں سے پھر 2 نے اور بیعت کر لی یزید کی، عبداللہ ابن عباس نے اور عبداللہ ابن عمر نے، کہ چلو بھائی اگرچہ اس کی حکومت صحیح نہیں ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی حاکم مقرر ہو جاوے تو اس کی بات ماننی چاہیے، تو وہ دونوں بھی بیعت ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی، تو کوفہ والوں نے خطوط لکھنے شروع کیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دارالخلافت تھا، کیپٹل سٹی تھا، تو وہ کوفہ تھا۔ وہاں حضرت علی کے ماننے والے اور حضرت حسین کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، بظاہر چاہنے والا، ورنہ حقیقت میں تو حضرت علی کو جو شہید کیا وہ کوفہ والوں نے کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا وہ کوفہ والوں نے کیا، لیکن بظاہر پھر بھی یہ حضرت حسین سے اور حضرت علی سے محبت کا بھرپور دعویٰ کرتے تھے۔ تو انہوں نے خطوط لکھے حضرت حسین کے پاس کہ آپ یہاں آ جائے، ہم نے اگرچہ یزید سے بیعت کر لی ہے لیکن وہ ویسے ہی کی ہے دکھاوے کے لیے، آپ یہاں آئیں گے تو ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید کی بیعت کو توڑ دیں گے۔ جب یزید کی بیعت کو توڑ دیں گے، آپ کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو اس کے بعد پھر یزید کی حکومت کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہاں سے ایک دن میں کئی خطوط آنے لگے کہ آپ یہاں آ جائے، محبت بھرے سلام آ رہے کوفہ کے سرداروں کے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کی کوشش کی اور ارادہ بنایا، لیکن صحابہ کرام نے منع بھی کیا۔ جو صحابہ تھے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت جو ہے دوسرے صحابہ کرام، انہوں نے منع کیا کہ کوفے والے بڑے دھوکے باز ہیں اور انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا اور آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا، اور اگرچہ ان کی محبت اور باتیں آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا نہیں، حالات وہاں معلوم کرنے کے لیے اپنے جو چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل، ان کو وہاں روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ گئے حالات کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے جو خطوط بھیجے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہاں کیا حالات ہے۔ اب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور تقریباً کچھ ہی دن میں 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت بھی کر لی اور ان کا بہت زبردست استقبال کیا، ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کے پاس کہ یہاں تو واقعتاً بڑا آپ کے لیے ماحول بنا ہوا ہے، آپ کی محبت میں یہ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں دیدار کے لیے، آپ یہاں جلدی سے تشریف لے آئے، جیسا خط میں لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کی تیاری کی۔ صحابہ کرام نے پھر بھی روکا کہ مت جاؤ وہاں، اگرچہ حالات فی الحال صحیح ہے لیکن کوفہ والوں کے اندر یہ ان کا نیچر ہے، ان کی فطرت ہے کہ وقت کے وقت بدل جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے بدل جاتے ہیں۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، تو آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن حضرت حسین پھر بھی گئے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ تو حضرت حسین نے نعوذ باللہ غلط کیا، حضرت حسین کو جانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا اگر آپ کا کوئی خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت حسین اگر کوفہ جا رہا ہے تو بظاہر یہ تو یزید کے خلاف بغاوت ہوئی، تو نعوذ باللہ حضرت حسین تو باغی ہوئے، تو غلطی حضرت حسین کی ہوئی۔ تو محترم ناظرین، حضرت حسین جو کوفہ گئے وہ بغاوت کی نیت سے نہیں گئے تھے، کیونکہ اگر حضرت حسین بغاوت کی نیت سے جاتے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتے۔ بھئی اگر کوئی فوجی سرحد پر جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے کہ چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ تو چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے
مسلم بن عقیل کے خط لکھنے کے بعد تو بیوی بچوں کو ساتھ لیا، چھوٹے بچوں کو، بھتیجوں کو ساتھ میں لیا، عورتوں کو ساتھ میں لیا۔ تو بغاوت کی نیت سے اگر جاتے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ حضرت حسین بغاوت کی نیت سے نہیں گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بغاوت کی نیت سے جاتے تو کوفہ کیوں جاتے، شام جاتے جہاں پر یزید تھا۔ حضرت حسین کو جو اختلاف تھا تو وہ یزید سے تھا، تو یزید کوفہ میں نہیں تھا بلکہ ملک شام میں تھا، تو ملک شام جاتے نہ کہ کوفہ جاتے۔ کوفہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت حسین بغاوت نہیں چاہتے تھے، تو پھر کس لیے جا رہے تھے؟ حضرت حسین یہ اس لیے کوفہ گئے تھے کہ اگر میں کوفہ گیا تو لوگ میری ساتھ رہیں گے، جب میری ساتھ بنیں گے تو کچھ طاقت آ جائے گی، اور کچھ طاقت آنے کی وجہ سے یزید پر دباؤ بنے گا تو اس سے وہ حکومت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اور اگر دباؤ بنانے کی وجہ سے یزید نے حکومت نہیں چھوڑی تو دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ پھر میں صلح کر لوں گا۔ چنانچہ جب حضرت حسین میدان کربلا میں تھے تو وہاں جو فوج کا جنرل تھا عمرو ابن سعد اور حر بن یزید، ان دونوں سے حضرت حسین نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے بات چیت کر لوں، تاکہ اس سے میں کوئی راستہ نکال لوں اختلاف ختم کرنے کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ارادہ بغاوت کا ہوتا تو ملک شام جاتے، حضرت حسین کا اگر ارادہ بغاوت کا ہوتا تو بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے۔ حضرت حسین تو یہ چاہتے تھے کہ کوفہ جا کر یزید پر دباؤ بنایا جائے تاکہ وہ حکومت چھوڑ دے، اور اگر دباؤ سے حکومت نہیں چھوڑے گا تو پھر بات چیت کر کے کسی نہ کسی طرح صلح کر لی جائے گی، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ تو اب حضرت حسین جو ہے کوفہ چل دیے۔ راستے میں فرزدق شاعر وغیرہ بھی ملا اور پوچھا کہ بھئی حضرت حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے اور وہ میری بیعت کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تو فرزدق نے کہا کہ آپ ان کے پاس مت جائیے، وہ دھوکے باز ہیں، وقت پر بدل جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہے اگرچہ لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہوگی۔ تو فرزدق شاعر نے ان کو روکنے کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے روکنے کے باوجود پھر بھی وہاں گئے۔ تو اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے، سب لوگوں نے روکا۔ ایک تو وہی ان کے نزدیک یزید کی حکومت غلط تھی، تو وہ دباؤ بنا کر اس کو ختم کرنا چاہتے تھے یا اس سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے کہ یزید غلط ہے اور میں حق پر ہوں، تو کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، تو اگر میں ان کے پاس نہ جاؤں تو قیامت کے دن وہ عذر کر سکتے ہیں کوفہ والے، اور اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ یزید کی حکومت غلط تھی، حسین حق پر تھا، ہم نے تو حق کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت حسین کو دعوت دی تھی، کوفہ کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ آئے نہیں تھے، تشریف نہیں لائے تھے، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ تو کوفہ والوں کے لیے عذر ہو سکتا تھا قیامت کے دن۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب یہ مجھے حق کے لیے دعوت دے رہے ہیں، حق کے لیے بلا رہے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ میں مکے میں رہ جاؤں اور کوفہ نہ جاؤں۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانا پڑا، اور کوفہ جانے کی وجہ سے کربلا کا بہت ہی درد انگیز اور خونی واقعہ پیش آیا۔ تاریخ جس واقعے کو بھلا نہیں سکتی، اور یہ کہہ لیجئے کہ کربلا کا واقعہ، شہادت حسین، اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے اور دھبا ہے۔ تو یہ ہے وہ۔ اور اچھا، ان سارے اختلافات میں جو مین جماعت تھی، مین لوگ تھے، اصل لوگ تھے اختلاف کرانے والے، وہ سبائی تھے جو کوفہ میں تھے، وہی خطوط بھیج رہے تھے جنہوں نے حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان میں اختلاف کرایا، جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا زہر دے کر کہ آپ نے صلح کیوں کی ہے، انہی سبائیوں نے قتل کیا تھا اور شہید کیا تھا۔
انہی سبائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر جب لوگ بیعت کر رہے تھے یزید سے تو انہی سبائیوں نے جو کوفہ میں آباد تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خط لکھ کر، غلط انفارمیشن دے کر، غلط باتیں بتلا کر ان کو اپنے یہاں بلایا، پھر انہوں نے کربلا میں بلا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہی تھے ہر جگہ اختلاف کرانے والے بھی اور لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والے، اور جو کربلا کا واقعہ پیش آیا انہی سبائیوں کی وجہ سے اور یہودیوں کی وجہ سے۔